اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضور سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کر خوبصورت بناؤ، تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میلاد شریف بھی ہے اور بڑی 11ویں شریف بھی۔ سادہ آواز کیجئے گا بھائی، یہ تھوڑی جنبش ختم کر دیں، سافٹ سی آواز سادہ سی کر دیں۔ سید الاسیاد فرد الافراد غوث الاغواث قطب الاقطاب غوث کونین مغیث دارین غوث الارض والسماء محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضور پرنور سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی پیر ماں دستگیر ماں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہ عرس مبارک کا مہینہ ہے ربیع الاخر، اس کو بڑی 11ویں شریف کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ بڑی چھوٹی 11ویں کیا ہوتی ہے؟ اصل میں یہ جو مہینہ ہے، خاص اس مہینے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال شریف ہوا، اس لیے یہ آپ کے عرس مبارک کا مہینہ ہے، اور یوں یہ بڑی 11ویں شریف کا مہینہ کہلواتا ہے۔ آپ کا اسم مبارک عبد القادر ہے، کنیت ابو محمد ہے، والدہ ماجدہ سیدتنا ام الخیر فاطمہ ہیں، والد ماجد سیدنا ابو موسیٰ جنگی دوست ہیں، والد کی طرف سے سرکار بغداد حسنی ہیں، اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں۔ لگتا ہے کراچی شریف میں 11ویں شریف کہیں کہیں تو ہوتی ہوگی۔ 11ویں شریف ہوتی ہے آپ کے ہاں بھائی صاحب؟ یہ کیسا ہے، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ تو ہم نے دعا شجرہ پڑھ دیا، اور آپ سبحان اللہ کہنے میں جیسے پنجاب میں آنے میں بندہ لیٹ ہوتا ہے، آپ کی آواز تو ویسے آ رہی ہے۔ کوئی آواز بھائی صاحب اس کی آواز صاف کریں، ان کو صحیح سنائی نہیں دے رہا، ذرا ٹھیک کرو آواز کو۔ حسنی حسینی سید ہیں، 470 ہجری اور ایک قول کے مطابق 471 ہجری ماہ رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو ایران کے علاقے گیلان میں محبوب سبحانی کی ولادت ہوئی۔ سمجھ آگی بھائی صاحب؟ نمبر 3، آپ کی ولادت شریف سے پہلے صدیوں پہلے اولیاء صلحاء اپنے اپنے وقت گیلان میں مشہور ہو گیا کہ سیدوں کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو ماں کی گود میں بھی ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ یہاں موجود جتنے سید زادے ہیں ان کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کروں گا کہ غوث پاک نے سیدوں کو میسج دے دیا کہ جب عمل کی باری آئے، تقوی کی باری آئے، تو جس طرح سید کے رتبے کو غیر سید نہیں پہنچتا، ایسے ہی سید کے عمل کو کوئی اور نہ پہنچ سکے۔ سید زادے کا عمل غیر سید کی نیکیوں سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ کہہ دیں، بات آپ کو اچھی بتائی ہے، اور جلدی جلدی ساتھ چلنے کی کوشش کریں، وقت زیادہ نہیں ہے۔ جتنی بڑی نسبت ہو ذمہ داری اتنی بڑھ جاتی ہے۔ یہ تصور درست نہیں ہے کہ ہماری نسبت مضبوط ہو گئی تو ہم عمل سے آزاد ہو گئے۔ نسبت مضبوط ہو گئی۔ ایک اللہ کے ولی کے بارے میں منقول ہے کہ یکا یک بڑھاپے کے دور میں انہوں نے سینکڑوں رکعتوں کا اضافہ کر دیا۔
सैकड़ों रकतों का इजाफा कर दिया, नवाफिल। एक मुरीद ने उनसे पूछा कि हुजूर वाला, इस पैराना साली में, बुढ़ापे में तो बंदा नफलों को छोड़ बैठता है, आपने डबल कर दिए। फरमाया कि मुझ तक एक हदीस पहुंची है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में उम्मत के अमल पेश होते हैं। उस दिन से मुझे बड़ी शर्म आई कि मेरा वर्का खाली न जाता हो, लिहाजा मैंने रोजाना नफल बढ़ा दिए ताकि हुजूर मेरे रजिस्टर को पढ़ें तो खुश हो जाएं कि मेरा गुलाम कुछ कर रहा है। फिर कमजोर आवाज है आपकी, फिर बहुत ही कमजोर आवाज है। ताकि हुजूर खुश हो जाएं कि मेरा गुलाम फारिग नहीं बैठा बल्कि वो काम कर रहा है। खिलाफत मिल जाए मुरीदी के बाद तो वो खिलाफत ये नहीं कहती कि अब ये फारिग हो गया। हुजूर फरीदुल अक्बरुद्दीन बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने लाडले मुरीद शेखुल मशाइख निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को दहली की विलायत और खिलाफत दी और एक जुमला फरमाया, निजामुद्दीन मैं किसी और को दहली की विलायत देने लगा था, लेकिन मुझे गैब से इशारा हुआ कि हमारा बंदा आ रहा है, लिहाजा रब के हुक्म पर दिल्ली की विलायत मैं तुम्हें दे रहा हूं। दिल्ली में फारिग ना बैठना, रोजा रखना आधी तरीकत है। ये जो आप लोग लंबे लंबे लकबों से नहीं नवाजते, पीरे तरीकत, राबरे शरीयत, अब तरीकत सुनिए क्या है। बाबा फरीद ने ख्वाजा निजाम को खिलाफत देकर कहा, रोजा रखना आधी तरीकत है। कितनी तरीकत जी? आप हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आपकी बेअदबी कि आपको बुलवाया जाए। वैसे आदत है कि दो बंदे हम जुबां हो जाएं तो ज़ौक़ में इजाफा हो जाता है। रोजा रखना आधी तरीकत है। कलाम कंप्लीट हुआ। हजरत महबूब इलाही नव्वरल्लाह मरकदहू ने अपने पीर भाइयों से पूछा कि बाबा फरीद ने मुझे पीर जुमेरात के रोजे का कहा है तो हजरत आपकी भी मजबूरी और मेरी गुफ्तगू की बड़ी सख्त मजबूरी है ना। आंखें 4 से 3, 3 से 3:30 हो जाएं तो हम तो भूल जाते हैं। तो कोशिश करें मेरे साथ साथ दिल्ली चलें, बगदाद चलें, और अगर ब्रेकें ना लगती रहीं तो मदीना शरीफ की कोशिश भी होगी। तो आप बस गुजारिश करें, आप यकीनी बात है आप मेज़बान हैं और यकीनन मेहमानों का इकराम भी ज़रूरी है, पर क्या कीजिए कि तकरीर शुरू हो चुकी। अर्ज़ ये कर रहा हूं, ख्वाजा निजाम ने अपने पीर भाइयों से पूछा कि बाबा फरीद ने मुझे पीर जुमेरात के रोजे का कहा है या अय्यामे बैज का। पीर भाइयों ने कहा कि बाबा फरीद मौजूद है, पूछ लो। ख्वाजा निजाम ने फरमाया ये मुर्शिद की बेअदबी है। कभी कभी पीरी मुरीदी यूं भी होती थी। कहा ये मुर्शिद की बेअदबी है। तो पीर भाइयों ने पूछा फिर आप क्या करेंगे? तो महबूब इलाही ने फरमाया करना अब ये है, रोजाना रोजा रखूंगा। 90 साल से ज्यादा उम्र पाई महबूब इलाही ने, सिवाय चंद मर्तबा के महबूब इलाही ने कभी रोजा नहीं छोड़ा। ये थे पीरे तरीकत और रहबरे शरीयत। बुलंद आवाज से फरमा दीजिए सुभान अल्लाह। समझ आई ये बात की? गौसुल आलमीन ने जिनकी हम 11वीं दिलाते हैं, उन्होंने वालिदा की गोद में रोजे रखे। वालिदा की पहले दिन मकतब गए, पता चला कि हमारे बाबे पीर पहले कुरान पढ़ते थे, कुरान सीखते थे। अब हमारे यहां कहते हैं कि मुल्ला का रास्ता और है और दरवेश का रास्ता और है। हर दरवेश मस्जिद में गया है, उस्ताद से कुरान पढ़ा है। हुजूर गौसे आजम महबूब सुबहानी उस्ताद के पास गए हैं,
استاد نے کہا عبد القادر پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مرشد نے بسم اللہ سے لے کر 17 سپارے زبانی سنا دیے۔ اچھا 17 سپارے مشکل ہیں یا سبحان اللہ کہنا زیادہ مشکل ہے؟ یہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں، یا 17 سپارے پڑھو یا سبحان اللہ کہو، جو آسان راستہ ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ چپ شاہوں کی بات کیا؟ چپ شاہ کا عرس نہیں، غوث پاک کا ہے۔ حضور غوث العالمین نے 17 سپارے سنائے، اور جن کو انتظار ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ سبحان اللہ سنبھال کے رکھیں، میں ابھی بتاتا ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ باقی جو درویش 11ویں شریف والے وہ فی سبیل اللہ سبحان اللہ کہے، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ استاد نے کہا عبد القادر بسم اللہ ہم سے پڑھنے آئے ہو، 17 سپارے کہاں سے سیکھ لیے؟ تو مرشد نے فرمایا کہ میں والدہ ماجدہ کے بطن انور میں تھا، وہ قرآن پڑھتی جاتی تھی، میں سن کر یاد کر لیتا تھا۔ لو جناب، اب ہمیں یہاں رکنا پڑ گیا۔ صحیح بخاری کی دوسری جلد میں حدیث ہے۔ اب یہ آپ کو بتانا ہے کہ 17 سپارے کیسے یاد کر لیے، اب یہ بتانا ہے۔ جنہوں نے سبحان اللہ شریف محفوظ کر رکھی ہے، اب ان کے بولنے کا ٹائم۔ صحیح بخاری کی دوسری جلد میں حدیث ہے، جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، عمر سمجھ میں آ گئی نا، جو خود سینے سے دودھ پلا رہی ہے بچہ۔ ایک گبرو جوان قد و قامت والا خوبصورت آدمی گزرا، ماں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا ہی بنا دینا۔ حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑا اور کہا یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا۔ سبحان اللہ، اب تو کوئی بھی آپ میں سے ایسا نہیں ہے جو شیر خوار ہو۔ بچے نے دودھ پینا چھوڑ کر کہا الہی مجھے ایسا نہ بنانا۔ حدیث آپ کو بخاری شریف کی سنا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت کو پکڑ کر مارتے گھسیٹتے لے جا رہے تھے، اور اس کو مار مار کے کہتے تھے یہ چور ہے، یہ زانیہ ہے، مار رہے تھے۔ ماں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا۔ کریم فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام اس نے پھر ماں کا دودھ پینا چھوڑا اور کہا الہی مجھے ایسا ہی بنانا۔ ماں نے کہا او سر منڈے، او گنجے، تو کیا کر رہا ہے؟ کہاں خوبصورت قد و قامت، اور تو کہتا ہے ویسا نہ بنانا، کہاں یہ چور اور زانیہ۔ بچہ بولا۔ ہم آپ کو بغداد شریف سے تھوڑی دیر کے لیے لے کر آئے ہیں کہ غوث اعظم نے 17 سپارے کیسے سنائے۔ بچہ بولا، دودھ پیتا بچہ بولا، صحیح بخاری، واٹس ایپ کا سٹیٹس نہیں، صحیح بخاری۔ بچہ بولا، کہا ماں وہ جو قد و قامت والا حسین و جمیل آدمی گزرا تھا وہ ظاہر سے تو اچھا ہے، اندر سے ٹھیک نہیں، بے ایمان ہے، اس لیے میں نے کہا یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا۔ اور ماں جس عورت کو مارتے پیٹتے گھسیٹتے لے جا رہے تھے کہ یہ چور ہے زانیہ ہے، نہ یہ چور ہے نہ یہ چور ہے، دودھ پیتا بچہ۔ اب تو دل چاہتا ہے کراچی کے چلڈرن ہاسپٹل میں جا کے تقریر کروں۔ نہ یہ چور ہے نہ یہ زانیہ ہے، یہ ایک ایماندار عورت ہے، اور اس کے مومنہ ہونے کی وجہ سے اس کو مارا پیٹا اور جھوٹے الزام دیے جا رہے ہیں۔ تو نے ظاہر دیکھا کہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا اور مجھے ایمان عزیز ہے، میں نے کہا ایسا ہی بنانا۔ بچہ دودھ پیتا بنی اسرائیل کا
نہ غوث نہ قطب نہ ابدال. کیا کہیں آپ سے؟ کتنی باتیں. ایک تو بولا، ماں کی بات کو سمجھا، پھر اس کو ظاہر کا بھی علم باطن کا بھی علم. وہ اوپر سے ٹھیک ہے اندر سے ٹھیک نہیں، یہ اندر سے ٹھیک نہیں وہ اوپر سے ٹھیک ہے. غیب کا علم بھی. بچہ دودھ پیتا، جب رب علم بخشے تو پچھلی امتوں کے بچوں کو اتنا علم اور بولی دے دے. یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کا لاڈلا ہے، آل رسول کے چمن کا مہکتا ہوا پھول ہے، ولیوں کا بادشاہ ہے، پیروں کا پیر ہے اور پیدائشی ولی ہے. سبحان اللہ. ہاں جی بھائی صاحب کو سمجھ میں آئی ہے. بعض لوگ ولیوں کی باتوں کو کہانیاں کہتے ہیں. یہ کہانیاں بخاری میں بھی لکھی ہوئی ہیں. سنائی ہے ابھی ابھی ایک کہانی، لیکن یہ کہانی مصطفیٰ جان رحمت کی زبانی، کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت بے لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. چلے لگے ہاتھ ایک کہانی اور سنو. صحیح مسلم میں بھی ایک اس کا حصہ مفسرین اکرام نے سورہ بروج کی تفسیر میں اس کو تفصیل سے لکھا اور صحیح مسلم میں موجود. بہت زیادہ تھک تو نہیں گئے بھائی جی؟ کوئی تکیے شکیے منگوائیں، کوئی آرام کا ٹائم دیں 2 گھنٹے آپ کو. جاگ رہے ہیں. اتنا عرصہ 11ویں شریف کھائی ہے پکائی ہے، اب غوث پاک کا نام لینے کا وقت ہے. اور لطف یہ ہے کہ اس کے بعد پھر وہی کچھ ہوگا کہ نیاز غوث الورا. سنیے. جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پچھلی امتوں میں ایک بابا تھا، بابے کا نام تھا جریج. جریج نے ساری دنیا سماج کو جوڑا، چھوٹی سی جھونپڑی بنا کر اللہ اللہ کرنے لگ گیا. ایک دن جریج کی ماں جریج سے ملنے اس کی کٹیا میں گئی. وہ نماز پڑھ رہا ہے. ماں نے کہا او جریج، اب ذرا یہ باریک مقام ہے، غور سے سننا. او جریج. جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جریج نے دل میں سوچا اگر ماں کو جواب دوں کہ ہاں ماں، تو ماں نے کہنا ہے گھر آ جا. میں نے اب گھر جانا نہیں، میں نے دنیا چھوڑ دی. اب کیا کروں؟ جواب دوں کہ نہ دوں؟ اتنے میں ماں نے دوسری بار آواز دی. فیس بک کا اسٹیٹس نہیں، صحیح مسلم و دیگر کتب حدیث کی حدیث سنا رہا ہوں. او سنیو، پھر غیروں کی بات سن کے بہکتے ہو، گھر کی خبر لے لو. ہمارے عقیدے گپوں کی بنیاد پر نہیں ہے، قرآن حدیث کی بنیاد پر ہے. دوسری آواز دی. اب آ گئی تیسری آواز. یہ جو بڑھاپا ہوتا ہے نا، اس میں بچپنا لوٹ آتا ہے. میں نوجوانوں سے کہوں گا ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے تلخ رویوں پہ تلخ نہ ہوا کرو، کیونکہ بڑھاپے میں بچپن لوٹ آتا ہے. آپ میں سے جو بچوں والے ہیں ساری سنتے ہیں کہ نہیں؟ بچہ کبھی کان سے پکڑتا ہے، کبھی بالوں سے پکڑتا ہے، کبھی ہاتھ سے کھینچتا ہے، تو کیا اٹھا کے پٹک دیتے ہیں؟ اس سے بھی زیادہ پیار سے ماں باپ نے ہمیں پالا ہے. تو اب اگر وہ بوڑھے ہو گئے، ایک بات کو 2 بار کہنے لگ گئے، 2 کو 3 بار کہنے لگ گئے، تو الجھنے، بگڑنے اور تلخ رویہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو کہتے ہیں آج میں نے ابے کو بڑی سنائی، تو کوئی تمغہ تھوڑی لے لو گے. حدیث میں ہے من سمعت نجات، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. جو فضول غلط جھوٹ اور بکا بکی سے چپ رہا وہ نجات پا گیا.
تو جو ماں باپ کی گستاخی کی بجائے چپ سادھ گیا وہ کتنی نجات پا جائے گا. آگے واپس آپ حضرات آگے ہیں. ایک تو آپ لوگ اپنے کیمرے بہت موڑتے ہیں، کیا کیجئے، اتنا لمبا سفر کر کے بھی بے رخیاں دیکھنی ہوں تو وہ تو اپنے محلے میں بہت ہیں. اس نے کہا کہ جب چہرہ ہی سر پھوڑنا ہے تو تیرا ہی سنگے آستاں کیوں ہو. کیا کہیں آپ سے. چلیں، عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں گرامی قدر، ماں نے جب تیسری بار آواز دی تو ماں غصے میں بولی تجھے تب تک موت نہ آئے جب تک تو کسی تہمت کا سامنا نہ کرے. یہ ماں کہہ کر چل دی. یہ موالیوں، چرسیوں، بھنگیوں، آوارہ لوگوں کی بد دعا سے نہ ڈرا کرو، ماں باپ کی بد دعا سے ڈرا کرو. وہ اپنا کھاتا تو نہیں چلتا موالیوں سے، تو سچی بات پہ ہاں میں ہاں تو ملاؤ بھائی. موالیوں بھنگیوں سے راہ و رسم نہ رکھو. بابا غصے میں آ گیا تو بھسم کر دے گا. بابا تو بیچارہ خود بھسم ہے، آپ کو کیا بھسم کرے گا. ماں نہ بد دعا دے دے، کہیں باپ نہ بد دعا دے دے، تب بھسم ہو جاؤ گے. حدیث سنو، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا 3 بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی. کتنے بندوں کی؟ جلدی بولیں گے، سبق یاد کر رہے ہیں. کتنوں کی؟ 3. نمبر 1 مسافر کی دعا. اور خبردار رہنا میں اس وقت مسافر ہوں، ہم سے بنا کے رکھو ابھی. پہلا کون؟ مسافر. اور دوسرا مظلوم. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا فلسطینیوں کی سسکیاں اور آہیں، یہ حدیث میں لکھا ہے کہ مظلوم جب آہ کرتا ہے رب کا عرش کانپتا ہے، اور رب العزت جواب دیتا ہے میں تیری مدد کروں گا، میں تیری مدد کروں گا، اگرچہ کچھ دیر بعد. یہ اس کی بے نیازی ہے. ہمیں دکھ ہے، قلق ہے، درد ہے، افسوس ہے. خدا گواہ ہے کہ ہم سے فلسطینیوں کی سسکیاں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے، آئیے قبلہ آئیے، مرحبا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے، جملہ سنبھال کے بیٹھا ہوں میں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہم بہت بڑے بڑوں سے بہت بڑے ہیں. ایسے جوان جذبے وہ خون میں نہاتے ہوئے تو دکھتے ہیں پر ان کی گردنیں نہیں جھکتی. حضرت مجاہد اہل سنت علامہ قبلہ اشرف گرمانی صاحب کی نظر یہ جملہ ہے. اب وہ پھر تصویر وائرل کر رہی ہے 3-4 سال پرانی کہ ایک بچے نے ہاتھ میں فیڈر پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں پتھر، سامنے اسرائیلی ٹینک ہے. کیا جاندار تصویر ہے. ایک میں فیڈر، ایک میں پتھر. نہیں سمجھ آئی؟ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے. مسلمان ہے، مسلمان ہے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. جن کی فیڈر پینے والی پیڑھیاں ٹینکوں کے آگے پتھر لے کے کھڑی ہو جائیں، ختم کر سکتے ہوتے تو آج تک فلسطین کے مسلمانوں کو ختم کر ہی چکے ہوتے. یہ خدا کی مدد ہے، ان کے جذبے. رہ گئی شہادت، تو شہادت کبھی بھی ذلت کا عنوان نہیں ہوتی. مسلمان کے لیے ہمیشہ عزت اور اعزاز کی بات ہوتی ہے. رہ گئی ہماری اور مغرب کی خاموشی، تو وہ ہمیں ننگا کر رہے ہیں. اپنی ڈیوٹی وہ پوری دے رہے ہیں، ہمیں وہ ننگا کر رہے ہیں کہ تم ہو جو اپنے ہونے کے دعوے دار ہو، نہ تمہارے دل دہلیں، نہ تمہاری آنکھوں سے اشک ٹپکیں،
نہ تمہاری راتوں کا قرار کھو جائے، نہ تمہیں نیند کے معاملے میں بے چینی کا سامنا کرنا پڑے، اور نہ کبھی یہ کہ تم نکر میں سجدے میں گر کے گڑ گڑا کے کہو کہ مالک فلسطینیوں کی مدد کر، آ نہیں سکتے تو ہاتھ ہی اٹھا دو۔ اور مغرب جنہوں نے ہمیں ہمیشہ یہ کہا کہ مذہب سے بالا تر ہو کر انسانیت کا سوچو، اس بار غزہ کا بکھر جانا اور سینکڑوں بچوں کا شہید ہونا، ہسپتالوں پہ بمبارمنٹ، ان گوری چمڑی والوں کے منہ پر تماچا ہے کہ کیا غزہ کے رہائشی انسان بھی نہیں؟ تم نے ہمیں تو سبق دیا کہ انسانیت سے بالا تر ہو کر، مذہب سے بالا تر ہو کر انسانیت کی بات کرو، تو کیا کشمیر میں انسان نہیں بستے؟ فلسطین میں انسان نہیں بستے؟ سچ تو وہی ہے جو ہم نے بلا دیا کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کفر ایک ملت ہے۔ کفر، یہ تو ہمارے علماء بیٹھے ان کو تو ہم سبق سنا رہے ہیں، آپ باقی میرے کلاس فیلو بنو۔ کفر ایک ملت ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اسرائیل نے اٹیک کرا غزہ پر، امریکہ کا صدر اترا اسرائیل میں، جپا ڈال کر کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، برطانیہ نے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہندوازم کے گرو نے، ہندوستان نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ کرسچین ہو، وہ یہودی ہو، وہ ہندو ہو، یا کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے، جب ظلم کی بات آئی تو سب نے ان سے مل کر کہا کہ ان کے ساتھ ہیں۔ کاش کہ جب امریکہ کا صدر اسرائیل کی دھرتی پر اترا تو 57 اسلامی ممالک کا بھی کوئی ایک مرا ہوا اٹھتا اور القدس میں جا کے جمعہ ہی پڑھ لیتا، اور یہ نہ کہتا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تاکہ کوئی آقا ناراض نہ ہو جائے، اتنا ہی کہہ دیتا کہ میں تمہارے زخموں پہ مرہم رکھنے آیا ہوں، 2 گھڑیاں تمہارے دکھ کی کیفیات کو دیکھنے آیا ہوں۔ لیکن اتنی بات یاد رہے کہ 22,000 کا لشکر ظلم ڈھائے تو یاد ہمیشہ کربلا کے پھٹے ہوئے خیمے والے ہی رہتے ہیں، اور 57 ممالک میں بڑے بڑے ہتھیار اور پاوریں بھی ہوں، یاد غزہ کے فقیر، فلسطین کے اسیر اور مجبور ہی رکھے جائیں گے۔ نہ آج حرف آخر ہے، نہ کل حرف آخر ہے، میدان سجنے کو ہے، پتہ چل جائے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ 3 بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ہم یہاں تھے۔ کتنے بندوں کی؟ سارے نہیں، سبق میں آ جاؤ، سبق میں۔ کتنوں کی؟ ایک مسافر کی، دوسری مظلوم کی، تیسرا فرمایا باپ کی۔ باپ کی اولاد کے حق میں دعا یا بد دعا یہ قبول ہوتی ہے، لہذا بھنگیوں موالیوں سے مت ڈرو کہ بابا بھسم کر دے گا، وہ خود بھسم ہے۔ ماں کی بد دعا سے ڈرو، ایسی گستاخی بے ادبی مت کرو کہ باپ کے سینے سے تمہارے خلاف آہ نکل آئے۔ وہ آہ خالی نہیں مڑے گی، میں نہیں کہہ رہا، جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ عید کا دن ہو اور اسی فلسطین کو فتح کرنے والا حضور کا مرید بھی مراد بھی، یعنی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹے کو دیکھا کہ پیوند زدہ لباس پہنا ہے۔ حضرت عمر پاک کی آنکھوں میں نمی آئی، لخت جگر نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ فرمایا تیرے دل میں تو آیا ہوگا اتنی بڑی ریاست اسلامیہ کا سربراہ ہے اور مجھے عید والے دن بھی نیا سوٹ نہیں ملا۔ آخر خون کا اثر تو ہوتا ہے۔ شہزادے نے کہا صرف اتنا بتا دیں، اور میں بھی آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کہاں پہنچے ہو، صرف اتنا بتا دیں آپ مجھ سے راضی ہیں؟ بات قمیص کے پیوند کی ہے، اور حضرت عمر پاک کے لخت جگر نے پوچھا آپ راضی ہیں؟ فرما میں راضی ہوں۔ عرض کیا بس حدیث میں لکھا ہے، جان عالم نے فرمایا ہے، اور امام بخاری نے عبد المفرد میں سے درج کیا ہے کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ کہا آپ راضی ہیں تو رب راضی ہیں۔ کپڑے اچھے پہن لوں یا ٹانکے والے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
جس سے اس کا باپ اور رب راضی ہو اسے ہر حال میں خوش ہی ہونا چاہیے. آپ دل کی طرف بیٹھے ہیں, دل بیٹھ جائے تو کچھ بھی نہیں رہتا. سبحان اللہ کہیں. کوئی آپ کو میں گپ نہیں سنا رہا, میں نائب محدث اعظم بدر طریقت ولی کامل سیدی و سندی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی نائب محدث اعظم پاکستان قدس سرہ العزیز کا غلام بے دام ہوں. ذمہ داری سے آپ سے عرض کر رہا ہوں, واپس چلو. ماں نے کہا تجھے تب تک موت نہ آئے. کتنی ذمہ داری ہے, آپ کو لے جانا بھی پڑتا ہے اور لانا بھی پڑتا ہے. حسنین میاں والی ڈیوٹی دے رہا ہوں آج میں. یہ ایئرپورٹ سے لیتے بھی ہیں چھوڑتے بھی ہیں, آپ کو ہم لے جا بھی رہے ہیں اور لا رہے ہیں, اب واپس لا رہے ہیں. تجھے تب تک موت نہ آئے جب تک تجھ پہ تہمت نہ لگ جائے. وقت گزرا, ایک عورت نے اس جریج کو رات کے پہر برائی کی دعوت دی کہ دفع ہو جا. غصہ چڑھا, ایک چرواہے سے منہ کالا کیا, پیٹ بھر گیا, بچہ جنا, ڈنڈورا پیٹا کہ وہ جو اللہ اللہ کرتا پھرتا ہے نا یہ اس کا ہے. پتہ چلا سچوں پر تہمتیں پرانے دور سے چلی آ رہی ہیں. جب کچھ نہ بن پڑے تو یہ راہ بھی اختیار کی جاتی ہے. بہرحال ہمیں حکم ہے کہ تہمت کی جگہ سے بچو. یہ حدیث کا مفہوم سنایا. چلیں اب کیا ہوا, احتجاجی ریلی نکلی, لوگ آئے, بابا اور یوں تماشے کرتا ہے, یہ اکھاڑ وہ پچھاڑ, ادھر سے مکہ ادھر سے گھونسا, اور رئیس شہر کے پاس لے آئے. بابے نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا تو نے بدکاری کی ہے, لڑکا جنا ہے. اس عورت نے, حضرت نے کہا کہ اس عورت کو, لڑکے کو تو لاؤ جو مجھ پہ ڈال رہے ہو. تو عورت گود میں بچے کو لے کر آئی, اور مجھے نہیں پتا کراچی والوں, عشق والوں, پیار والوں, اس جملے پہ آپ کہاں تک پہنچیں گے. جب بھرے بازار میں وہ عورت بچے کو لے کر آئی تو جریج مسکرانے لگ گئے. واہ 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 واہ. جریج مسکرانے لگ گئے. بعضوں نے سمجھا کہ بابا صدمے سے سٹھیا بھی گیا ہے کہ حالت میں مسکرانا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ. لائے, شہادت کی انگلی اس کے پہلو میں چبھوئی. پہلو میں, ہماری پنجابی میں وکھی کہتے ہیں اس کو, پہلو میں چبھوئی, اور چبھو کر کہا او بچے بتا تیرا باپ کون ہے. صرف ایک بات سنانے کے لیے ہم نے آپ کو 2 حدیثیں سنا دی کہ غوث پاک نے 17 سپارے کیسے یاد کر لیے. او بچے بتا تیرا باپ کون ہے. بچہ بولا, اللہ کرے بڑے بھی بول پڑے. بچہ بولا میرا باپ ایک چرواہا ہے, جریج نہیں ہے. اب ذرا دنیا والوں کا دستور دیکھو. حضرات علماء, مشائخ, کثیر شخصیات یہاں پہ رونق افروز ہیں. حضرت قبلہ گرامی قدر والا مرتبت علامہ محمد ریحان رضا صاحب قبلہ ہیں, تشریف رکھتے. حضرت والا مرتبت علامہ جان محمد نعیمی صاحب رونق افروز ہیں. ابھی اور بھی اسماء شریفہ وقتاً فوقتاً میں عرض کروں گا, میرے پیش نظر وقت ہے. لوگوں کو بدلتے ہوئے کوئی وقت نہیں لگتا, لیکن اگر نظر یار کی طرف ہے تو پھر لوگوں کے چہروں کو نہیں دیکھنا چاہیے, مالکوں کی ڈیوٹی دینی چاہیے. دیکھیے ابھی سارا گھر اکھاڑا, بابے کو مارا پیٹا, اور جب انہوں نے بچے کو بلایا بول تیرا باپ کون ہے, تو اس نے کہا میرا باپ تو ایک چرواہا ہے. جب یہ کرامت دیکھی تو ابھی وہ احتجاجی مظاہرے والے وہ کیا کرنے لگ گئے. حدیث میں ہے کہ اپنا جسم حضرت سے ٹکرانے لگ گئے, ہاتھ پکڑ کر چومنے لگ گئے, ہاتھ ٹچ کر کے وجود. ابھی مار بھی وہی رہے تھے. یہ ریت بہت پرانی ہے, یہ ریت بہت پرانی ہے. کس کس کو سنانی ہے؟ یہ بہت پرانی ہے. ابھی مارا پیٹا اور ابھی چوما چاٹی.
سبحان اللہ، ادھر سے ہاتھ ادھر سے ہاتھ. اور پھر بعضوں نے کہا ہم اب سونے چاندی کا گھر بنا کے دیں گے، وہی گھاس پھوس کی جھونپڑی نہیں چلے گی. انہوں نے کہا بدبخت ہو جاؤ، میرے وہی جھونپڑی سیدھی کر دو. دل میں رب بستا ہو تو جھونپڑی بھی قیمتی محلوں سے بڑھ کر ہوتی ہے. اب ان سے پوچھا آپ مسکرائے کیوں؟ تو انہوں نے وہ واقعہ سنایا جو ہم نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے سنایا کہ ماں آ گئی، 3 بار آواز دی، میں جواب نہ دے سکا تو ماں بولی. تو کہا جب وہ عورت آئی نا بچہ لے کر تو مجھے وہی بات یاد آ گئی، اس لیے میں مسکرایا کہ لے ماں پہنچ گئی تیری بات، جو تو نے کہا تھا وہ ہو گیا. تو ماں باپ سے دعا لو. یہ جو آپس میں بیٹھتے ہو، نہ نوکری نہیں مل رہی، ویزا نہیں مل رہا، نیشنلٹی نہیں مل رہی، انٹرویو کی تاریخ نہیں آ رہی تو کامیاب نہیں ہوا، امتحان میں سیپلیاں آ گئیں، باہر کی نیشنلٹی نہیں ملی، دھندا صحیح نہیں چل رہا، یار کوئی اللہ والا بتاؤ. یہ ہم آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے، کون بتاؤ؟ کون ڈھونڈتے ہو؟ سارے نہیں بولے. اچھا، ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں کوئی اللہ اللہ کرنے والا دسو. کیا کہتے ہیں جی؟ یعنی اللہ اللہ کرنے والا بتائیں. اس سے مراد ان کی جھاڑ پھونک والے ہی ہوتے. اللہ اللہ کرنے والا بتاؤ. تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ، بہت بہت پیسے بہت ہیں، آپ بس بات سنو، ڈسٹرب نہیں کرنا. کیا ہے کیا ہے بھائی؟ میں آپ کو اللہ والا بتاؤں، کہتے اللہ اللہ کرنے والا دسو. تو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، بلکہ آپ سے گزارش کرنے لگا ہوں، آپ خود ہی اللہ اللہ کرنے والے بن جاؤ. ہوئے 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 ہوئے، کیا کریں، خوش نہیں نہ ہوئے، یہی مسئلہ ہے. خود کیوں نہیں بنتے اللہ والے؟ کوئی پابندی ہے؟ رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ ہے؟ ہر پچھلی رات عرشوں کا مالک اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی مانگنے والا کہ عطا کروں، بخشش چاہنے والا کہ بخش دوں، رزق کا متمنی کہ دے دوں. اس پچھلی رات میں جھولی پھیلا کر بیٹھنے کی عادت بنائیے. اور دوسرا، رات کو ماں کے قدم دباؤ اور کو ماں دعا کر دو، کام ہو جائیں گے. نہیں خوش ہو رہے نا، گھر کا پیر وارا نہیں کھاتا، تو چلو پھر کالو بابے کے قابو آ جاؤ. کالو بابا، پھلو بابا، چونی بابا، اٹھنی بابا، فلانا بابا. ہمارا بابا تو بابا فرید ہے، اور ہمارا پیر تو پیر روشن ضمیر دستگیر غوث اعظم محبوب سبحانی ہے. ہم اس کو بابا مانتے ہیں جو باب فرید کی راہ پر چلے، اور اسے پیر مانتے ہیں جو غوث اعظم کے طریقے کو اختیار کرے. مجھے یہی بتائیے، تعارف کا یہی حال رہا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اب کریں گے بات کو مختصر. 17 سپارے زبانی سنائے مرشد نے، اوکے؟ بچپن میں نہیں کھیلتے تھے. آپ سے پوچھا آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو مرشد نے فرمایا جب ہم مکتب پڑھنے جاتے، مدرسے پڑھنے جاتے، مدرسے 11ویں شریف پکانے والوں، غوث پاک کہاں پڑھنے جاتے؟ نہیں بولے، سارے نہیں بولے. کہاں؟ مدرسہ ہی آستانہ ہوتا تھا، مدرسہ ہی خانقاہ ہوتا تھا، مدرسہ ہی لوگوں کے درد دل کی مسائل کو حل کرنے کی آماجگاہ ہوتی تھی. جب ہم مدرسے جاتے تھے تو غیب سے آواز آتی تھی، راستہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے. یہ میں اشارہ کر رہا ہوں خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے. آئی سمجھ؟ چلو آگے بڑھیے. عمر مبارک 17 سے 18 کے درمیان بیل کے پیچھے چل رہے ہیں.
بیل. بیل نے مڑ کر کہا عبد القادر تمہیں اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا. مرشد وہاں سے سیدھے گھر آئے, مکان کی چھت پہ چڑھ گئے. یہ عرفہ کا دن تھا جب حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں. رونے لگ گئے. یکدم سب پردے ہٹے اور محبوب سبحانی نے گیلان میں اپنے مکان کی چھت سے میدان عرفات کا لائیو منظر دیکھا. اب میرا دل چاہتا ہے میں نہ کوئی حدیث چھیڑوں نہ کتاب کا حوالہ دوں, میں آپ کو ایک تگڑی کتاب نکال کے دوں, اور وہ یہ ہے. یہ بہت سے یہاں ابھی لائیو چلا رہے ہوں گے, جو جو اس سے جڑا ہوگا وہ وہاں بیٹھا ہمیں یہاں سے دیکھ رہا ہوگا. یہ ڈبی اتنا کچھ دکھاتی ہے. اس نظر کے بارے میں کیا خیال ہے جو بخاری میں ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے؟ استخارہ کر کے سبحان اللہ کہیں, استخارہ کریں, استخارہ کریں. میں پانی پیتا ہوں, آپ آن لائن کسی سے جوڑ لو اور کہو کہ یہ پنجاب سے آیا ہے, تقریر کر رہا ہے, سبحان اللہ کہنے سے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی. ہم پانی پیتے ہیں, آپ استخارہ کرو. ماشاءاللہ. یہ نعرے لگانا بھی علامہ خالد مہروی صاحب کی ڈیوٹی ہے, کیونکہ یہ ہمارے میزبان ہیں. اور نوجوانوں کے لیے وقت پھر آ رہا ہے, پھر الیکشن ہوں گے, پھر آپ نعرے لگائیں گے. کبھی حضور کے نعرے بھی شوق سے لگایا کرو. مومن کی فراست سے بچو. یہ دوسری حدیث کوٹ کر رہا ہوں. مومن کی فراست سے بچو. مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. بخاری میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے. دوسرا مقام مومن کی فراست سے بچو, مومن اللہ کے. استخارے میں کیا جواب آیا کہ اب بولنا بھی نہیں ہے. کس چیز سے دیکھتا ہے؟ اللہ کے نور سے. اب ذرا سنو, ابن کثیر نے اپنی مشہور تفسیر میں جہاں ہدہد کا تذکرہ ہے, لشکر سلیمان علیہ السلام کے حصہ ہدہد, ابن کثیر نے روایت لکھی کہ ہدہد ہوا میں اڑتا ہوا زمین کے نیچے پانی دیکھ لیتا تھا. اور وہ سرکار سلیمان علیہ السلام سے عرض کرتا کہ یہاں پانی ہے, آپ جنات کو کہتے کنواں بنا دو. ہدہد ہوا میں اڑ رہا ہے, پھر گیپ ہے, پھر کہیں 10 فٹ پہ پانی, 30 پر, 40 پر, 50 پر, 100 پر, تو 200-300 فٹ, 500-600 فٹ, 1000 فٹ کا فاصلہ. اور جس کو نظر آ رہا ہے وہ پیر طریقت نہیں ہے, چڑیا شریف, پرندہ شریف. لیکن نظر اس کی کیا ہے؟ وہ پانی دیکھ رہا ہے زمین کے نیچے, زمین کے نیچے, زمین کے نیچے. کسی نے کتاب میں لکھ دیا کہ دیوار کے پیچھے. دیوار کے پیچھے کیا ہے یہ حضور کو نہیں نظر آتا. اور حضرت سلیمان کے لشکر کا پرندہ زمین کے نیچے دیکھتا ہے. کملے ہو گئے ہو؟ رب پرندوں کو نظر دے تو اتنی نظر بخشے, دوستوں کو کتنی نظر عطا فرمائی ہوگی. سمجھ گئے؟ اور حضور غوث پاک دلوں پہ تصرف کرتے تھے. باب رومی نے مثنوی میں لکھا کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں
یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. اللہ آپ کو جزا دے جو 2-4 میرے ساتھ بولے ہو. وہ اصل میں سبق یاد رکھنا پڑتا ہے کہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں تھوڑک نہ جائیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دلوں کے. ابھی آپ کو بخاری سے بھی حدیث سنا دی, مشکات سے بھی سنا دی, تفسیر ابن کثیر سے بھی روایت سنا دی, ایک درویش باب رومی کی لکھی بات بھی سنا دی. اب ایک مرشد کی سن لو, غوث پاک. جب میں مرشد کہتا ہوں تو مراد غوث پاک. یہ بات بغداد شریف میں معروف تھی, مشہور تھی, مقبول تھی کہ گھروں میں بیٹھ کر بھی اگر کوئی بندہ محبوب سبحانی کے بارے میں بات کرے گا تو پیراں نوں پتہ لگ جاتا ہے. مرشد کو محمد بن یحییٰ الطاسفی نے قلائد الجواہر فی مناقب عبد القادر میں لکھا, حضور غوث پاک مہنگے کپڑے پہنتے تھے. واہ, یہ اسپیشلی گرمانی صاحب کی نظر بات ہے. مرشد قیمتی کپڑے پہنتے تھے. ایک دن آپ نے فرمایا کہ ایسا کپڑا لاؤ جو 1.5 اشرفی کا 1 گز ملتا ہو. تو یہ کپڑا کتنا مہنگا تھا, کتنا مہنگا کہ دکاندار نے پوچھا کہ کس نے لینا ہے, تو مرشد کے بھیجے ہوئے درویش نے کہا کہ پیرانے پانے نے. واہ, غوث پاک نے. اس نے یہاں سے نہیں یہاں سے کہا, ہوئے ہوئے حضرت عبد القادر نے تو بادشاہ بھی پیچھے چھوڑ دیے. اتنا مہنگا کپڑا تو بادشاہ نہیں پہنتا. لو جی, کپڑا مرید لے کر چل پڑا. دکاندار کے پاؤں میں کیل پیوست ہو گیا, لوہے کا کیل اس کے پاؤں میں پیوست ہو گیا. نکالتے نکلتا نہیں, درد تھمتا نہیں. کیا کریں, سب پریشان ہے. پھر اس کو آئی سمجھ, کا مرشد کے پاس لے چلو. میں بھی آپ کی زیارت تو کروں, مجھے تو کافی دیر ہوگی, میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں. آپ تو خاموش اتنے پیارے لگتے ہیں کہ دل کرتا ہے بس آپ کو چپ چپ دیکھتا رہوں. سبحان اللہ, واہ بھائی واہ, کیا بات ہے آپ کی. کہا کہ مجھے مرشد کے پاس لے چلو. اس اٹھا کر غوث اعظم کی چوکھٹ پر لائے تو پیرانے پیر نے پہلی بات کہی, تو کیا کہتا تھا میں نے بادشاہ پیچھے چھوڑ دیے؟ تو کیا کہتا تھا, تو کیا کہتا تھا؟ یہاں سے تو اس نے کہا ہی نہیں, تو کیا کہتا تھا. لیکن اگلی بات قادریوں کے لیے, قادریوں ہم قادری ہیں, شکر ہے رب قدیر کا. پیرانے پیر نے فرمایا میں اپنی مرضی سے نہیں پہنتا, میرا رب فرماتا ہے عبد القادر یہ پہن تو میں وہ پہنتا ہوں. اور یہاں 14ویں صدی کا مجدد, 1000 کتابوں کا رائٹر, 150 سے زیادہ علوم کا ماہر, اپنے وقت کا مجدد بھی, مفسر بھی, فقیہ بھی, محدث بھی, اپنے وقت کا عظیم قلم کار بھی, فہمیدہ بھی, سنجیدہ بھی, علم و ذکا کا ماہر بھی, یونیورسٹیوں میں جس پر اب بھی تحقیقات ہو رہی ہیں, اکناف عالم میں جس پر اب بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں, جہاں اعلی حضرت کو ہو تو وہی نام سامنے آئے. احمد رضا نہ کہیے, صرف عشق کہہ دیجئے تو نام رضا کا سامنے آئے, اور احمد رضا کی کہہ دیجئے تو فٹافٹ عشق رسول کا نقشہ دماغ میں گھوم جائے. وہ غوث اعظم کا نائب بھی ہے, غوث اعظم کا شہدا بھی ہے, عاشق اکبر بھی ہے. وہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا,
اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا۔ ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولا تیرا۔ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور یہ تو بڑا طویل کلام ہے، گھڑی میرے سامنے، ایک شعر اس کا سنیے، اور ایک شعر سنیے۔ جملہ علماء کرام ذوی الاحترام جو رونق افروز ہے، سب کی نظر، میرا امام کہتا ہے سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ثم سبحان اللہ، یہ مقام ہے مرشد پاک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چھت سے نیچے اترے، والدہ ماجدہ سے کہا مجھے اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ کہاں جاؤ گے؟ بغداد۔ کیا کرو گے؟ دین کا علم پڑھوں گا، اللہ والوں کی زیارت کروں گا۔ غوث اعظم کے عاشقوں، دیوانوں، محبوں، مشتاقوں، وہی کیجئے جو مرشد نے کیا کہ غوث پاک نے دین کا علم سیکھنے کے لیے گھر چھوڑ دیا۔ پیدائشی ولی ہے، پیدائشی گھر کو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو دین کا علم پڑھا لیں، اپنے بچوں کو دین کا علم پڑھا لیں۔ غوث پاک کی جناب میں ایصال ثواب کا نذرانہ پیش کرنا ہے تو 1/11 یوں بھی منائیں کہ ایک بیٹے کو دین کا عالم بنا دیں، 1/11 یوں بھی منائیں کہ ایک بیٹی کو دین کی عالمہ کا یہ کیا ہے کہ غوث پاک کی خدمت میں نذرانہ۔ میرا مرشد گیلان سے بغداد آیا اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ ہمارے سنی علماء ہمارے سروں کے تاج، قریے قریے میں مدرسے کھول کر ہماری نئی نسلوں کے لیے آسانیاں فراہم کیے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں؟ کوشش کریں گے۔ اور ساتھ ہی میں ایک بات عرض کروں، مدرسے میں پڑھنے آئے، پھر پڑھ کر اسی مدرسے میں غوث پاک نے پڑھایا۔ 17 اسباق غوث پاک خود پڑھاتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ اتنی بڑی کرامت ہے کہ 1100 بار سبحان اللہ 11 دنوں میں کہہ لینا۔ 17 اسباق مرشد خود پڑھاتے۔ 3 دن غوث پاک کی محفلیں ہوتی تھی واز کی، جمعہ، منگل، اتوار۔ اتوار والی کا رش ہوتا تھا 60 سے 70 ہزار، بغیر سپیکر کے جو آواز پہلا سنتا تھا وہی آخری۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پر ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور بڑی توجہ سے یہ 2 لائنیں میری گزارش کی سماعت کر لیں۔ یہ 2 لائنیں، نیاز یہ بھی ہے کہ جو ماشاءاللہ آپ ہم سب اللہ کی دی توفیق سے مختلف قسم کے کھانے اور چیزیں بنا کر اپنے مسلمان بھائیوں کو بلا کر کھلاتے پلاتے ہیں۔ آج بڑی 11ویں کے اس پروگرام میں میں آپ کو ایک اور نیاز کا مشورہ دوں گا کہ آپ آدھی نیاز کا سامان مدارس اہل سنت کے کچن میں شفٹ کر دیں 11ویں شریف کی نیت سے۔ سبحان اللہ۔ دوبارہ سن لیں، مثلا 2 دیگیں پکانی ہے، 1 دیگ پکائیے، گلی محلے میں بانٹیے۔ 1 دیگ کا سامان
اپنے کسی سنی مدرسے کے کچن میں بھیج دیں، ایک 11ویں محلے میں ہو جائے اور ایک 11ویں غوث پاک کے نام کی مدرسے میں ہو جائے۔ کوشش کریں گے، کوشش کریں گے۔ اعلیٰ حضرت کے زیر سایہ عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اور آخری بات، سوئی 10 اور 11 پر ہے، اور جب یہ 10 سے 11 پہ پہنچے گی تو ہم بھی مائک چھوڑیں گے۔ یہ چھوٹی سوئی قبلہ منٹوں والی، ہمارا سفر بہت لمبا ہے، منٹوں والی۔ رنجیت سنگھ کے دور میں، اب یہ آخری گزارش میری سن لیں، غوث اعظم کی عقیدت جس بھی بھائی کے دل میں ہے، اگر غوث پاک سے تعلق مضبوط ہے تو جگہ جگہ دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری ریکویسٹ ہے، جگہ جگہ دھکے کھانے کی ضرورت نہیں۔ رنجیت سنگھ کے دور میں ایک بندہ کلمہ گو تھا، ولیوں کا مخالف تھا، ایک ہندو عورت پر عاشق ہو گیا۔ ہندو عورت اپنے شوہر کے ساتھ سفر پر جا رہی تھی، یہ بھی موقع جان کر ساتھ ہو لیا۔ رستے میں دھیرے دھیرے کہتا رہا کہ میرے ساتھ بٹھا دو، یہ ایک سواری خالی ہے۔ قصہ مختصر، ہندو نے کہا بڑا جنگل، تیرا دھرم اور ہمارا دھرم اور، میں اپنی بیوی تیری سواری پر کیسے بٹھا دوں؟ یا تو کوئی ضامن بھی ہو۔ اس کے منہ سے نکلا، یہ جو ولیوں کا منکر تھا کلمہ گو، کہنے لگا کہ جنگل میں آپ کو ضامن کون دوں؟ اب میں آپ کو کہیں بریک لگا کر نہیں کہنا چاہتا کہ آپ بولنا، آپ کی مرضی، سننا بس۔ میں کس کو ضامن پیش کروں؟ تو ہندو نے کہا یہ مسلمان بڑے پیر صاحب کو بہت مانتے ہیں، میرا امام کہتا ہے ستم کوری نجدی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ بڑے پیر صاحب کو بہت مانتے ہیں، آپ بڑے پیر کی ضمانت دے دو۔ دل تو جل گیا کہ یہ بھی اسی کا نام لیوا نکلا جس کے نام پر میں محلے والوں سے الجھتا ہوں۔ خیر عاشق تھا نا، مرتا کیا نہ کرتا، کا بڑے پیر صاحب کی ضمانت۔ موقع پایا، ہندو کا سر کاٹا، بیوی کو ساتھ بٹھایا، گھوڑا دوڑایا۔ وہ ہندو عورت بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے۔ اس ہندو نے، اس نام نہاد کلمہ گو نے اس کو کہا تو اب بچ نہیں سکتی، تیرا شوہر آ نہیں سکتا۔ میں نے تسلی سے اس کا سر کاٹا ہے۔ اس ہندو عورت نے کہا میں اپنے شوہر کو نہیں دیکھ رہی، بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہوں۔ غیورہ اپنی غیرت کا تصدق، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غیورہ اپنی غیرت کا تصدق وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غوث۔ تو وہ ہنسا اور ہنس کے کہنے لگا وہ تو مٹی ہو گئے، کیسے آئیں گے؟ سامنے 2 گھڑ سوار آئے، نقاب پوش تھے، کراچی والوں امتحان ہے، نقاب پوش تھے۔ ان کے گھوڑے کو روکا، ایک نقاب پوش نے تلوار نیام سے نکالی اور نکال کر کہا ہمارے نام کی ضمانتیں بھی دیتا ہے اور دھبے بھی لگاتا ہے، ہمارے نام کی ضمانتیں بھی دیتا ہے، دھبے بھی لگاتا ہے، ہمارے نام کی ضمانتیں بھی دیتا ہے اور دھبے بھی لگاتا ہے۔ ایک تلوار لہرائی، گردن اڑائی، ہندو عورت قدموں میں گری، کہا میرا میں لٹ گئی، میرا سہاگ اجڑ گیا، آپ کے نام پر رہ گیا میرا شوہر۔ فرما آ گئے، اب فکر کیوں کرتی ہے؟ مرشد واپس گئے، اس کا سر تن سے ملایا، حسب معمول قم باذن اللہ فرمایا، وہ کلمہ پڑھ کے اٹھا۔ جب ایک غیر کا اتنا یقین ہو تو اتنا کچھ ملتا ہے، اپنے ہو کر بے یقین کیوں ہوتے ہو؟ آواز نہیں آئی آپ کی؟ اپنے ہو کر بے یقین کیوں ہوتے ہو؟ مرشد نے فرمایا
جو 11 قدم میرے بغداد کی طرف چلے، ہر قدم پر مجھے پکارے، مشکل میں ہے تو مشکل دور، غم میں ہے تو غم دور، بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤں گا، پیاسا ہے تو پانی پلاؤں گا، میرے مرید کا ستر کھلنے لگا، مرشد فرماتے ہیں کھلنے نہیں دوں گا۔ ایک بے سوادے نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، تم کیا جانو کہ اولیاء کی معرفت کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ صوفیاء نے کہا کتا کتے سے بات کرے تو تجھے وہ نہیں سمجھ آتی، ارذل کی سمجھ نہیں آتی، افضل کی بولی تجھے کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ تو ہماری پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ کثیر علماء پنجابی جاننے والے بیٹھے ہیں، ہماری پنجابی میں اس کو یوں کہتے ہیں کہ میں اپنے منن والے دی کدی کانٹ نہیں لگن دیندا۔ الحمدللہ، یہ میں جناب حضرت مولانا علامہ خالد میروی صاحب اور سنی علماء کونسل، خوشی ہوتی ہے مدتوں سے سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی ایشو ہو، کہ جب ہمیں یہ خبر دیکھنے کو ملتی ہے کہ پاکستان کے اس عظیم شہر کراچی، جہاں عاشقوں کا ہجوم ہے، محبت والوں کا شہر ہے، کہ وہاں دیگر بہت بڑی بڑی اہل سنت کی جماعتیں، اللہ سب کو ترقی کامیابی دے، تو اس میں ایک یہ سنی علماء کونسل جو ہے وہ اپنا کردار خوش اسلوبی، بہتر روش اور بڑے مشفقانہ اور بالغ نظری کے ساتھ کر رہی ہے۔ دعا گو ہیں علماء کا گلشن آباد رہے، جڑا ہوا رہے، متفق رہے، یہاں سے کلمے کونپلے نکل کر مزید آشیانے اور گلستان برستے رہیں۔ علامہ غلام مرتضیٰ میروی صاحب ہیں، دیگر علماء کثیر تشریف لائے ہیں جی، میں سب کو خراج محبت پیش کرتا ہوں اور آپ سب سے دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ تو کراچی میں وہ حضرت قبلہ علامہ ریحان رضا صاحب امجدی ہوں، یا یہ حضرت مولانا جان محمد نعیمی صاحب ہوں، یا بڑے بڑے اکابرین، آج فون پر بھی کئی علماء سے حضرت گرمانی صاحب کی رہائشگاہ پہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت گرمانی صاحب کا مرکز کم از کم ہم پنجاب کے، میں تو طالب علم ہوں، باقی علماء کے لیے بھی ایک جنکشن کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت گرمانی صاحب کے یہاں کراچی میں جب بھی آئے کبھی اجنبیت نہیں لگی، یوں ہی لگا کہ ایک گلی سے اٹھ کر ہم دوسری گلی میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس گھرانے، آستانے اور ادارے کو بھی آباد رکھے، اور اس مسجد کی انتظامیہ اور محلے والوں کو آج میلاد اور بڑے پیر کی 11ویں کا اہتمام کرنے کی مبارکباد۔ وما علینا الا البلاغ۔